اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ یوں کندھے سے بیٹا لگایا ہوا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، ابھی تازہ پیدا ہوا ہے اور حالت بھی ویسی ہے زچگی کی جو ہوتی ہے، کچی ہڈیاں ہیں، کچا خون ہے۔ شوہر نے کہا ام سلمہ میں زیادہ جدائی برداشت نہیں کر رہا، میں محبوب کے پاس جانا چاہتا ہوں، آپ ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں، بچہ بھی رکھ لے۔ کہا جہاں آپ ہیں وہاں ہم ہیں، ہمیں بھی ساتھ ہی جانا ہے۔ مکے سے نکلے ہیں، مخبری ہو گئی ہے، پکڑ لیے گئے ہیں۔ ابو سلمہ کے سسرال والے آئے ہیں، کہنے لگے تو نے جانا ہے تو جا، ہم اپنی بیٹی ساتھ نہیں جانے دیں گے، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو طلا شاید کسی بے وفا کی ہے۔ آج ام سلمہ کو گالیاں، ابو سلمہ کو گالیاں۔ وہ منظر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ لڑکی والے آئے ہیں، لڑکی کو چھین کے لے گئے ہیں۔ ابو سلمہ کے والدین آئے ہیں، کہنے لگے تو بڑا ہو گیا، نکلنا چاہتا ہے تو جا، لیکن ہم اپنی قوم کا بچہ اور پھول تیرے حوالے نہیں کریں گے۔ باپ بن کے واسطہ دیتا ہوں، کبھی سوچنا بیوی چھن گئی ہو، بیٹا الگ چھن گیا ہو، اور پھر 420 کلومیٹر کا پیدل راستہ ہو، صحرا ہو، اور دوسری طرف صرف ایمان ہو، یار ہو، اور پیغمبر ہو، مصطفیٰ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے حوصلہ پڑا ہوا ہوگا، قدم کیسے اٹھے ہوں گے۔ اور ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 1 سال پورا اس بچھڑنے والی جگہ پہ ام سلمہ آ کے بیٹھ کے آنسو بہاتی تھی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ پتھروں میں سوراخ ہو گئے تھے۔ بیٹا بھی چھن گیا، اس بیٹے پہ کیا بیتتی ہوگی جس کے پاس باپ بھی نہ رہا، ماں بھی نہ رہی۔ ایمان کی ہم نے قیمتیں چکائی ہیں، یاروں نے یاریاں نبھائی ہیں، اور پھر اٹھ کے کوئی انہی ہستیوں کو بولے تو میں ہمیشہ جھولی اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اہد قومی فانہم لا یعلمون، میرے مولا انہیں پتا ہوتا کہ ان یاروں کی قدر کیا ہے تو یہ کبھی ایسے نہ بولتے۔ اللہ ان کے نصیبے میں ہدایت ہے، بھائی ہیں ہمارے، بہنیں ہیں، مگر برین واشنگ ایسی ہوگی ہے، مٹیریل ایسا ملا ہے، مجلس ایسی ملی ہے، یار ایسے ملے ہیں کہ جنہوں نے ذہن خراب کر دیے ہیں۔ باپ غلط نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، میرا ماننا ہے باپ سے کچھ فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، باپ کی نیت غلط نہیں ہوتی۔ ہزاروں یار مل کے ایک باپ کے خلاف ایک بچے کو کریں، اور میرے پاس ہزاروں دلیلیں بھی لے آئیں، میرے پاس پھر بھی باپ کی دلیل قوی ہے، وہ نہ بھی بولے چپ بیٹھا ہو تو باپ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے۔ کیوں کہ جو قربانیاں باپ دے چکا ہے، یہ یاروں کو کیا پتا، یہ تو بہاروں میں ملے ہیں، وہ خزاؤں کے یار، وہ خزاؤں کے دوست، وہ تحریک کے ابتدائی ساتھی، وہ سب کچھ نچھاور کر کے کلمہ بچا کے نکلنے والے، انہی پہ اور پر میں اٹھ کے بولیں، پوری دنیا ان کو شلٹر دے، طاقتیں قوتیں ادارے ان کے ساتھ جڑیں اور لکھیں، قیامت کے دن احتساب ہونا ہے۔ آج جو مرضی کر لو، آج جو مرضی کر لو، زبانیں بند کروا دو، لب تو سیل ہو گئے میری تمنا کہ اے رقیب، وہ آنسو جو پلکوں سے چھلک جائیں گے ان کا کیا کرو گے؟ قیامت کے دن آپ کی یہاں ایک ڈائری رحمان بھی لکھوا رہا ہے، آپ کی بھی رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ انصاف اور عدل یہاں نہیں ملا، مالک یوم الدین نے عدل کرنا ہے۔ بس اتنا دیکھ لینا میرے نبی کے یاروں کے مخالفین کی صف میں نہ کہیں کھڑے ہوں۔ میں نے اپنی دنیا کے سارے یارانے اللہ کی قسم ایک صحابی کی ادنا سی عزت کے اوپر وار کے رکھ دی ہیں، کوئی ملتا ہے ملے، کوئی نہیں ملتا نہ ملے، قبر اکیلی ہے، حساب اکیلا ہے، تنہائیوں میں ہے۔ میری زبان کی تربیت میرے مصطفیٰ نے وہ کی نہیں کہ میں گالی کا جواب گالی سے دوں، میں مندے کے بدلے میں مندہ بولوں، میں گندگی کو گندگی سے دھونے کا عقیدہ نہیں رکھتا، کسی بھی گندگی کو گٹر کے پانی سے نہیں دھویا جا سکتا، گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر کو
गालियां मिल रही हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, और लगातार मिल रही हैं। मेरे महबूब भी साथ खड़े हैं, वो भी खड़े हैं, और मेरे पैगंबर को खुद गाली दी जाती थी। लाइए एक गाली का जवाब दीजिए। मुस्तफ़ा ने पूरे ज़ख़ीरा हदीस में या कुरान में कहीं दिया, और रब देते रहे हैं, आका ने जवाब नहीं दिया। मुजम्मम कहा गया, जादूगर कहा गया, साहिर कहा गया, दीवाना कहा गया, मजनून कहा गया, पागल कहा गया, मालूम नहीं, पता नहीं, झूठा, और क्या क्या कज़्ज़ाब, क्या फतवे लगे। मेरे महबूब ने जवाब नहीं दिया। सिद्दीक़ अकबर तंग आके बोल उठे, बोल पड़े। और जवाब में सिर्फ इतनी बात कह बैठे, वो लात और उज़्ज़ा और मनात की बातें कर रहे थे, अल्लाह को और मेरे पैगंबर को गालियां दे रहे थे। यार से यार को गाली तो बर्दाश्त नहीं होती। सिर्फ इतना कह बैठे, जिमें ऐसी नहीं पंजाबी च कही दा कि जा यार किदे टूए च बड़े हैं, छड़ दे निकलिया बाहर। इतना जुमला कहा कि लात मनात का जो है ना, ओदे यार उथों निकल, कोई हक वाला खैर वाला। रसूल सल्लम चल पड़े। कहा तूने जो बदले में लफ्ज़ बोले हैं ना, पहले फरिश्ते जवाब दे रहे थे सिद्दीक़, जब तू बोल पड़ा है तो अब मामला तेरी सुपुर्द, मैं तेरे साथ खड़ा होने वाला नहीं हूँ। ये थी तरबियत मेरे आका की। पत्थर भी लगे, ताइफ में गाली नहीं दी, मारा गया गाली नहीं दी, ओहद में 70 शहीद हो गए, एक भी गाली नहीं है। तो इसलिए ये जो मुरादे इब्राहीम थी वो मोहम्मद रसूल सल्लम थे, और जो मुरादे मोहम्मद है वो जनाबे उमर थे। एक एक सहाबी मेरे नबी ने मांग के लिया है। ये मत कहना, दुआ किया करते थे, अल्लाह ये कौम दे दे, अफराद दे दे, मिलते थे ये लोग। इसलिए गुजारिश है और चाहत और तमन्ना और आरजू है कि आप अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को अकीदा वला, अकीदा बरा, यारी दोस्ती दुश्मनी का अकीदा सिखा के जाए। हमारी दुश्मनी किसी से है तो सिर्फ अल्लाह के लिए। हम ज़ातियात पे दुश्मनी रखते ही नहीं है, हमारा मेयार नहीं है ये। दुनिया तो कहती है कि हम दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, नज़रों से गिरा देते हैं। हम ऐसे नहीं हैं। मेरे पैगंबर ने जब आए थे ताइफ में, फरिश्ते इनको पीस के रख दें, आपने कहा था झोली उठा के, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा जज़ा देते हैं, हाथ उठाते हैं दुआ के लिए और दिल में जगह देते हैं। ये तरीका, ये अंदाज़, ये तरबियत थी मेरे मुस्तफ़ा की। इसमें पले थे सिद्दीक़ अकबर, इसमें पले थे जनाब उमर, इसमें पले थे जनाब उस्मान, इसी में पले थे जनाब हैदर कर्रार, इसी में पले थे अशरा मुबशरा, इसी में चले थे 1.25 लाख, इसी में चले थे अहले बैत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। ये लोगों पे, बातिल पे सख्त थे, लेकिन आपस में बड़े मेहरबान थे, बड़े नरम दिल थे, और बहुत ही मोहब्बतों वाले, चाहतों वाले थे, ख्याल रखने वाले थे। अल्लाह हमें उनकी इज़्ज़त और आबरू का ख्याल रखने वाला, उनके बारे में अच्छे जज्बात, अच्छे कलिमात। अगर किसी के मन में कुछ बुरा है भी है तो तज़किया कर लीजिए, दिल साफ़ कर लीजिए, क्योंकि रब ने इस पूरी किताब में नबी के यारों के बारे में दिल ज़हन नज़रिए सोचे पाकीज़ा करवाई हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।